اس تقریب کا اہتمام ہمارے بزم طلبہ کے دوستوں اور بالخصوص پریس اینڈ پبلیکیشن کمیٹی اور اس کے چیئرمین بشیر صدوزئی کی جانب سے کیا گیا ہے، اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام نعیم قریشی ہے۔ بزم طلبہ کے حوالے سے، آرٹس کونسل کے حوالے سے کچھ سرگرمیاں ہم کرتے رہتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کی تقریب میں جو کہ ہم نے راحلہ کے لیے رکھی تھی، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے یونس ہمدم صاحب بھی یہاں پر تشریف لائیں، اور بہرحال ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ اور ان کا نام میرے خیال ہے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ پاکستان کے فلمی گیت نگار، شاعر اور کالم نگار کی حیثیت سے بہرحال ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پھر ہمارے ساتھ بہت ساری شخصیات اور بھی موجود ہیں، جن میں محترم اقبال لطیف صاحب، محترم انیق احمد صاحب، علی حسن ساجد صاحب، رفیق صاحب اور طارق رحمانی، اور ہمارے بہت سارے سعادت جعفری صاحب، ہمارے بہت اہم شخصیت آرٹس کونسل کے اور سماجی کارکردگی کے حوالے سے۔ تو اس تقریب کا اب ہم آغاز کرتے ہیں، کیونکہ معذرت چاہوں گا کہ تھوڑا سا پروگرام تاخیر سے شروع ہوا، اور میں گزارش کروں گا نفیس احمد خان سے، جو کہ ہمارے ساتھی ہیں ریڈیو کے بھی اور سماجی سرگرمیوں کے بھی، کہ نفیس احمد خان تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جی بہرحال جزاک اللہ نفیس احمد خان صاحب، آپ کا شکریہ۔ اور آج ہم جیسے جمع ہوئے ہیں، راحلہ صاحبہ آ گئی ہیں، خوش قسمتی ہماری کہ یہ پھر آ گئی ہیں، ورنہ مطلب نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ تشریف لائیے۔ تلاوت کے بعد بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا، اس تقریب کا مقصد ہمارے بزم طلبہ کے دوستوں کا، آرٹس کونسل کے دوستوں کا، کی ایک چھوٹی سی غیر رسمی نشست ہے، تقریب ہے، جس میں ہم سب مل بیٹھیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ اپنی سنیں گے، کچھ آپ لوگوں کی اپنی سنائیں گے، کچھ آپ کی سنیں گے، اور کچھ گفتگو ہوگی غیر رسمی طور پر۔ اور اس میں ہم چاہیں گے کہ یہ ابھی 7 بجنے والے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ 8 بجے سے پہلے پہلے ہم تقریب کا خاتمہ بھی کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں ہمارے تمام مہمانوں کا، اور جیسا کہ میں نے یونس ہمدم صاحب کا تعارف کرایا، تو کہ یونس ہمدم صاحب پاکستان میں ایک طویل عرصے تک، اور یہ مجھے عرصہ یاد نہیں یونس بھائی، تو بہرحال یہ کہ فلمی گیت نگار اور شاعر اور ادیب اور کالم نگار کے طور پر بہرحال اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور آج بھی امریکہ سے بیٹھ کر کے وہاں پر یہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ راحلہ فردوس ہمارے ساتھیوں میں سے ریڈیو پاکستان بزم طلبہ کے، اور بہرحال وہاں پر انہوں نے ڈرامے، نیوز اور مختلف سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پھر ٹی وی کی نیوز کاسٹر ہونے کا بھی اعزاز حاصل کیا، اور 2 ٹی وی کے نیوز کاسٹر ہمارے بزم طلبہ کے حوالے سے یہاں موجود ہیں۔ اس میں ایک ہمارے علی حسن ساجد اور ایک راحلہ فردوس، اور بہرحال یہ ماشاء اللہ سب کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے ایک بہرحال اپنا مقام بنایا۔ اور دوسرا یہ کہ میں اب گزارش کروں گا ہمارے آج کے بعد، خاص طور سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا بشیر صدوزئی صاحب کا، کہ انہوں نے اس تقریب کے اہتمام میں بہت زیادہ تعاون کیا۔ جب میں ان سے ڈسکس کرنے آیا تو انہوں نے یہ مطلب آئیڈیا بھی دیا کہ ہم ایک اس کو بڑے پیمانے پہ رکھ لیتے ہیں، اور بشیر صاحب کا بہت شکریہ۔ تو بشیر صاحب آپ اظہار خیال کے لیے ذرا تشریف لائیے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے نعیم قریشی صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بزم طلبہ جو ہمارا گروپ ہے وہ راحلہ فردوس کے اعزاز میں ایک پروگرام رکھنے چاہتے ہیں، تو احمد شاہ صاحب نے کہا فوراً ہی کہ ہاں جی ضرور رکھیں، لیکن نعیم قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جو بزم طلبہ گروپ ہمارے ساتھی ہیں وہ جو ہے بڑی کثرت سے آئیں گے، چونکہ انہی کے اشتراک سے ہو رہا تھا۔ تو ہم نے جو ہماری راحلہ کی دوسری شناخت ہے کراچی میں یا پاکستان میں SW، تو ان کے بہت محدود دوستوں کو ہم نے کہا کہ ایسا نہیں کہ زیادہ ہے،
ہمارے یونس رضوی صاحب کے صاحبزادے تشریف لائے ہیں جو ایس ڈبلیو کے بانی تھے. تو ہمارے ایس ڈبلیو کی تو حاضری آئی، لیکن جو بزم طلبہ کے جن لوگوں کا نام لیا تھا نعیم قریشی صاحب نے کہ یہ لوگ کرنا چاہ رہے وہ تشریف نہیں لائے. تو بہرحال ہم رائلہ کو جب بھی امریکہ سے کراچی آتی ہے تو اسی شان سے ویلکم کرتے ہیں، وہ بزم طلبہ ساتھ ہو یا نہ ہو. ایس ڈبلیو ہماری اور خصوصاً یہ آرٹس کونسل کی ممبر بھی ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہماری گورننگ باڈی آج موجود ہے. شکیل خان صاحب اور بہت سینئر ممبر ہیں ہمارے اقبال لطیف صاحب اور سعادت بھائی، یہ بہت کم تقریب میں پہنچتے ہیں چونکہ ڈیلی آرٹس کونسل میں 5-7 پروگرام تو رہتے ہیں، ہر حال بک رہتا ہے. تو آج انیک بھائی بھی تشریف لائے اور ہمارے بہت سارے ساتھی یونس ہمدم صاحب سے، چونکہ ساجد نے کہا کہ وہ تشریف لائے ہوئے ہمارے مہربان ہیں، تو میں نے ریکویسٹ کی ساجد سے کہ اگر وہ ہماری ریکویسٹ مانیں تو تشریف لائیں. تو آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات آپ سب کا بہت شکریہ تشریف لائے. اور ہماری رائلہ فردوس کی جو دور طالب علمی سے سماجی اور تعلیمی خدمات ہیں اس شہر میں پاکستان کے لوگوں کے لیے، اور آج جو دیار غیر میں بھی پاکستان اور پاکستان کی زبان کی خدمت کر رہی ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں، اور بہت متحرک ہیں امریکہ کی سوسائٹی میں جہاں بہت مصروفیت رہتی ہے. وہاں ایک چینل پہ ان کے جو پروگرام ہیں ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور بہت ہی معروف اور مشہور ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہ اپنی مصروفیات سے کچھ وقت نکالتی ہیں اور تشریف لاتی ہیں. وہ پروگرام ان کے شان ہو یا نہ ہو، لیکن آج کی اس تقریب میں جو لوگ بھی یہاں تشریف لائے ہیں وہ اپنی ذات میں خود انجم ہیں. جیسے کہ انیک صاحب نے کہا کہ ہمارے نعیم قریشی صاحب انجمن ہیں، تو ساری بزم طلبہ موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت سارے ساتھی اور گفتگو کریں گے رائلہ پہ. رائلہ کے ساتھ ہمارا 40 یا اس سے بھی زیادہ 40 سال یا اس سے بھی زیادہ ایک تعلق ہے، فیملی تعلق ہے. بہت سارا کچھ بول سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ انیک بھائی اور دوسرے ساتھی بولیں. میں ایز اے میزبان آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور پھر انشاءاللہ جب ہم دعوت دیں گے آپ کو پھر تشریف لائیں گے. آپ بہت بہت شکریہ. اب بزم طلبہ کے ساتھی اب آنا شروع ہیں، ماشاءاللہ حال بھر گیا ہے، اور میں اسی پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. کا اور اس میزبانی کا اور اس تعاون کا. اب میں ذرا خیال کے لیے دعوت دوں گا ہماری بہت معروف شخصیت اسکالر، دنیا ٹی وی کے پروگرام قیام صبح کے میزبان اور ہمارے دوست، ہمارے ساتھی بزم طلبہ کے جناب انیک احمد صاحب. تالیاں ہونی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بجائے خود یہ اعزاز کی بات ہے کہ میں راحلہ پہ کچھ بات کروں. راحلہ ہم سب کی دوست ہیں، ہم سب جانتے ہیں زمانے قدیم سے. زمانے قدیم سے مراد اتنا قدیم تو نہیں کہ جتنا بشیر بھائی نے کہا کہ 40 سال سے ہمارے تعلقات ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس سے راحلہ کی نہیں، بشیر صدوزئی کی عمر کا اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی ظاہر ہے بچی جو جی بالکل جو آپ سمجھ گئے اس کا مطلب ہے کہ سب سمجھ گئے. دوست پر بات کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں ایگزیجریشن کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ جو ذوق نے کہا تھا نا کہ وہ کہ اے ذوق کسی ہمدم میں دیرینہ کا ملنا بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو وہ بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. تو ایک دوست کیا ہوتا ہے، اور وہ زندگی کے بہت سے معاملات میں ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں. ہم ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی قوت ہوتے ہیں. سہارا ہی نہیں بلکہ قوت بھی ہوتے ہیں دوست. دوست کی جو تعریفیں ہیں
جو خواص ہیں، جو خوبیاں اور جو خصوصیات ہیں، اس کو معیار بنا کر اگر راحیلہ کو دیکھا جائے تو راحیلہ میں وہ تمام خوبیاں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ ایک زمانہ ریڈیو کا، پھر کالج کے مقابلے وغیرہ ہوتے تھے، مجھے تو وہ راحیلہ بھی یاد ہے کہ اس وقت یہ کانٹیکٹ لینسز نہیں لگاتی تھیں، آج کل لگا رہی ہیں، تو ایک بڑا زبردست سا چشمہ ہوتا تھا، بڑا عجیب سا پرانے ماڈل کا، اور 2 چوٹیاں، عزیر ہے نا، 2 چوٹیاں ان کی ڈلی ہوئی ہوتی تھی، اور کہ اس مقابلے میں اور یہاں سے راحیلہ کو ایک شوق اور ہوتا تھا کہ کراچی میں اس زمانے میں انٹر کالجیٹ وغیرہ بہت ہوتے تھے، کہ کوئی تقریب ایسی نہ ہو کہ جو میرے بغیر ہو جائے۔ یہ اور سیدہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا اس وقت، تو سیدہ اور راحیلہ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پنتھ 2 کاج، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے اور یہ تقاریب میں جاتی، انعامات لے کر آتی۔ اور ایک بات اور بھی اس زمانے میں یہ تھی، میں نے کئی پروگرام ایسے اٹینڈ کیے جس میں قومی نغمات کے جیسے مقابلے ہوئے، اس میں بھی راحیلہ کو کئی انعامات دیے گئے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لڑکی کس طرح آتی ہے، کتنی دور سے آتی ہے، لیکن یہ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ ہر محفل میں، ہر مقابلے میں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو تخلیقی قوت ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ بچپن ہی سے واضح ہو جاتی ہے، اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سیکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب کی، ہم میں تو بہت سے لوگ، ہم لوگوں نے اپنا لڑکپن، جوانی سب ساتھ گزاری، اور ہم نے یہ عزیر کو آج اتنے عرصے بعد دیکھ رہا ہوں میں، ہمیں یاد ہے کہ 83 کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ 39 سال ہو گئے، تو 83 میں بھی ہم جب پروگرام کیا کرتے تھے، اور پھر ہمیں کوئی 30 روپے کا چیک ملتا تھا، وہ اس چیک کو ہم آنکھوں سے لگا کے رکھتے تھے، اور سب سے پہلے وہ ایک میں بتاتا ہوں نا، اس چودھری کا نام کیا تھا اقبال بھائی؟ ہمارے چودھری کا نام تھا اسلم تھا نا، وہ کینٹین والا، وہ اسلم، اور جتنا ادھار ہم نے کھانا کھایا ہوتا تھا وہ جا کے پورا کیش ہو جاتا تھا۔ ٹھیک نہیں، اصل میں ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ اب یہ ہوا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالش، سیکل کرنا، صلاحیتوں میں اضافہ، یہ خاص بات ہے جو میں جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جنہیں مینٹورز مل جاتے ہیں، خوش قسمتی ہوتی ہے ان لوگوں کی جنہیں مینٹورز مل جاتے ہیں، بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں اپنے اندر، لیکن جو ٹریمنگ کرنی ہوتی ہے نا، ان ٹریمنگ کو کرنے والے لوگ دستیاب نہیں ہوتے۔ ہم سب کی، راحیلہ، عزیر، ہم، یہ علی حسن ساجد، نفیس خان بیٹھے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں یہاں بہت سارے، جو ہمارے وقت کے ہیں، انہیں قمر جمیل ملے، انہیں ضمیر بدایونی ملے، انہیں صفیہ کاظم ملی۔ صفیہ کاظم کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ لفظ کی نشست اور برخاست کیا ہوتی ہے، اس لفظ میں جو ایک حرف ہے، اس حرف کا اعلان کب ہوگا کب نہیں ہوگا، یہ بتانے والے لوگ بہت کم نصیب ہوتے ہیں۔ ہم سب کی بڑی خوش بختی، ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں ایسی بڑی شخصیات، یہ جائنٹ، بلکہ ضمیر بدایونی کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہ ان کے ادق مسائل، وہ گفتگو دماغ میں پھوڑے پیدا کر دیتے تھے، اور ہم بیٹھ کے وہ سنتے تھے گھنٹوں ان کی باتیں۔ اور دیکھو بھائی کہ میر کا جو فلسفیانہ نظام تھا، اور اس میں اگر اب آگے بڑھیں تو عرشی قوتیں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں، اور روحانی دنیا کے نئے پہلو واہ ہوتے ہیں۔
اب سنیے آپ کہ روحانی دنیا کے نئے پہلو واہ ہوتے ہیں. اب یہ بات ہے 83 84 85 86 کی، اب ہم سب کو وہاں رکھیں. ہم سب اب 84 85 وغیرہ میں ہیں. آئیے آج کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس میں شامل ہو جائیں، شاید اپنی علمی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے. اتنے بڑے بڑے موضوعات ہمارے سامنے ہمارے بڑوں نے رکھے، ان سب کی روحوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. پروگرام سے ہوتا ہوا، بزم طلبہ کے دور سے ہوتا ہوا، جنرل پروگرام سے ہوتا ہوا ٹیلی ویژن گیا تھا. بزم طلبہ شروع کرنے والے لوگوں کے طالب علموں میں ہم تھے. یہ 67 65 کی باتیں ہیں. 65 سے لے کے 70 71 تک ہمارا بزم طلبہ کا دور تھا، جب ہم نے اس شہر میں ایک انقلاب یاور مہدی صاحب اور دوسرے سینئرز کے ساتھ مل کے کیا تھا. فائق صاحب اور ایسے ہی ہمارے اساتذہ اکرام جو مختلف کالجز کے پرنسپل تھے. بزم طلبہ وہ چیز، وہ ادارہ، وہ پلیٹ فارم تھا جہاں سے بعد میں انیق صاحب اور اس طرح کے بہت سے دوست آئے، لیکن ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس بنیاد میں سب سے بڑی بات یہ تھی، کیونکہ ہمیں بچپن سے تابع صاحب جیسے لوگ، احمد عبد القیوم جیسے لوگ، ماجد بھائی جیسے لوگ، ایس ایم سلیم جیسے لوگ، محمد یوسف جیسے لوگ، اس طرح عرش منیر خالہ جیسے لوگ، صفیہ معینی خالہ جیسے لوگ، ایسے لوگوں کی تربیت میں طلعت حسین، سلمان علی، ہم فاروق جہاں تیموری جیسے پروڈیوسرز کے ساتھ، رضی اختر شوق جیسے پروڈیوسرز کے ساتھ ہمیں الف بے سیکھنے کا موقع ملا. ہم نے کوئی تیر نہیں مارے، ہم نے الف بے سیکھی اور اپنے بعد کے آنے والوں کو اس الف بے کے بارے میں رہنمائی دی. صرف اتنا ہمارا کنٹریبیوشن. ریڈیو میں بزم طلبہ میں ڈرامہ انچارج ہوا کرتا تھا. یاور صاحب کے زمانے میں بزم طلبہ کے جتنے جشن ہوا کرتے تھے، ہفتے طلبہ ہوا کرتے تھے، وہ سب ہم آرگنائز کرتے تھے. ہمارے ساتھ بہت سینئر لوگ تھے. نقی میرا دوست تھا، مرحوم اقبال فریدی، ایوب خاور، رسول احمد کریمی. یہ وہ دور تھا جو ہمارا دور تھا. اور اس دور میں یہ سارے 71 میں میں چلا گیا امریکہ. ہالی ووڈ میں پڑھ رہا تھا ڈان مارٹن اسکول آف ریڈیو ٹیلی ویژن میں براڈ کاسٹنگ، اور مجھے ساتھ ہی ساتھ یونیورسل اسٹوڈیو میں لوسی شو کو اسسٹ کرنے کا کام دیا گیا تھا. تو ہم نے دیکھا، سیکھا. 74 میں میرے والدین کی کچھ مجبوریاں تھیں تو میں واپس آیا. 75 میں ریڈیو کی تجربے کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن جوائن کیا. ٹیلی ویژن ریڈیو کے درمیان ایک بہت چھوٹی سی لکیر ہے. براڈ کاسٹنگ لفظوں کی بات ہے، ٹیلی ویژن ایکسپریشن کی بات ہے، باڈی لینگویج کی بات ہے، ہاتھوں کے استعمال کی بات ہے. راحیلہ ان تمام مراحل سے جب گزری تو ہم اسے غور سے دیکھتے تھے. میک اپ روم میں، میرے کمرے سے نکل کے میک اپ روم میں، میک اپ روم سے نکل کے ہم سب کے کمروں میں ایک لاڈلی چھوٹی بہن کی طرح یہ گھومتی پھرتی تھی. اور ہمیں فخر تھا کہ اس ماحول میں ایسی بچیاں آ رہی ہیں. یہ اور ابھی ذکر کیا تھا فرحانہ اویس کا. فرحانہ اویس آج بھی میرے گھر پہ میرے بچوں کے پھوپھی کے طور پر آتی ہے. راحیلہ بھی اسی طرح سے میرے بچوں کی پھوپھی کے طور پر آتی ہے. تو ہم لوگ اس براڈ کاسٹنگ سے اور کچھ سیکھا یا نہ سیکھا، ہم لوگ خاندانی رشتوں میں آ گئے. جب ہم ریڈیو سے پاکستان ٹیلی ویژن پہنچے تو ہمیں اسلم اظہر صاحب، آغا صاحب، محمد نثار حسین صاحب، یاور حیات صاحب، قمر آفتاب صاحب، جن کے بارے میں تو ابھی لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس دور کے کیسے لوگ تھے. اپنے دور کی ہر ایک بات کرتا ہے، ہم بھی اپنے ہی دور کی بات کریں گے، لیکن ہمارا دور ابھی تک جاری ہے. اس لیے کہ ہم جس پروفیشن میں ہیں اس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی ایج نہیں. جو شخص یہ سمجھے کہ 60 سال کے بعد میں اس کا کام ختم ہو گیا، اسے براڈ کاسٹنگ
टेली कास्टिंग, फिल्म मेकिंग, इस तरह के कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राहिला ने हमें बहुत फख्र दिया, बहुत इज्जत दी है, और बड़े फख्र से जब हमारा कोई दोस्त अमेरिका जाता है, कभी इत्तफाकन या कभी चलने पर या किराए पर, तो वो उसको सिर्फ हमें एक छोटी सी पर्ची देनी होती है कि ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है, और उसके बाद में राहिला उस कराची से आने वाले, पाकिस्तान से आने वालों को जिस तरह इज्जत, एहतराम से और खुलूस नीयत से उनके साथ सलूक करती है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं कनाडा में, अमेरिका में। वो लोग जो मेरे बाद के आए थे, आज वो बहुत काम कर रहे हैं, और हमें ये फख्र होता है कि उन लोगों की वजह से हमें इज्जत मिलती है। पाकिस्तान टेलीविज़न में और उसके बाद में ARY के एक चैनल से 7 चैनल बनाने के दौरान भी राहिला हमारे साथ थी। जब लोग, बहुत से लोगों का उन चैनल्स पर गुजर भी नहीं था, जो अब अपने आप को बहुत बड़ा फर्क समझते हैं, हमने उस दौर में लोगों की परवरिश भी की, हिमायत भी की, और उनको बताया कि ब्रॉडकास्टिंग होती क्या है। बड़े बड़े लफ्ज़ बोलकर ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, एक लफ्ज़ बोलना होता है जो पहुँचे। अदीब जैसे लोग पहुँचाते हैं लफ्ज़ों को, इसलिए हमें खुशी होती है कि वो कन्वे होता है। हमारे बाद के लोगों की ये तमाम बातें देखकर हमें खुशी होती है, लेकिन राहिला जब तुम आती हो तो हमें लगता है कि रौनक फिर आ गई, आती रहो, मिलती रहो, और हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सलामत रहो। राहिला के साथ जो है तो ताल्लुक़ बहुत पुराना है, और बाकी तो अली हसन साजिद और हमारे इकबाल भाई जो है तफसीली उनके बारे में रोशनी डाल चुके हैं। मैंने जिस कॉलेज से ये ग्रेजुएशन किया, राहिला ने भी अफवा कॉलेज से ही किया था, और इनकी बड़ी धूम हुआ करती थी हमारे कॉलेज में, क्योंकि एक्टिव बहुत थी। अच्छा, इतना कॉलेज में तो हमारा इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं था, लेकिन इनसे हमारा जो कुर्बतें बढ़ी वो रेडियो और स्टूडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कुर्बतें ज़्यादा बढ़ी। और जो चीज़ राहिला की मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि जब ये कोई कमिटमेंट करती हैं तो उसको पूरा करती हैं, और एक ये कि ज़िंदा दिल है, आती जाती हैं और हमें भी मतलब मजबूर कर देती हैं कि हम इनकी तकरीब में शामिल हों। आज मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, लेकिन राहिला का सुबह मुझे मिला इनविटेशन, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि अभी हमने इनके एजाज़ में एक महफिल नात रखी थी और इन्होंने उसमें शिरकत की, हालांकि मसरूफियत भी थी। बहरहाल ये आती हैं और रौनकें बखेरती हैं और दोस्तों को जोड़ कर रखा हुआ है। तो इस तरह हम अपने स्टूडेंट वेलफेयर के दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है, और हमारे रेडियो के साथी यहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुशी भी है कि यूनुस हमदम साहब जो आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़े राइटर, नग़्मा निगार, तो इनसे भी मुलाकात हो गई। बाकी ये कि मैं यही कहूँगी रुखसत होने से पहले कि कदम कदम पे मिले एक नई खुशी तुमको, राहिला के लिए। अंधेरी राह में मिल जाए रोशनी तुमको, तुम्हारी राह में आए न कोई भी मुश्किल, खुदा हर पल यूं ही रखे सदा सुखी तुमको। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी गुफ्तगू के बाद मुझे अंदाज़ा है कि जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें एक एक लफ्ज़ कितना गिरा उतर रहा होगा, और जब भी कोई बोलना शुरू करता होगा तो तमाम लोग दुआ करते होंगे कि खुदा करे कि इनकी गुफ्तगू जल्द ख़त्म हो जाए। लेकिन जिस तरह राहिला बहुत ज़्यादा हमेशा से बोलती हैं, उसी तरह उन पर बोलने वाले भी बहुत बोल रहे हैं। नईम कुरैशी ने कहा कि जब मैं गया तो मालूम हुआ राहिला नहीं थी, तो भाई आपके जाने की इत्तला उन्हें हो चुकी थी, इसलिए वो नहीं थी। दूसरी बात है राहिला फिरदौस की, राहिला फिरदौस का हमारा, जैसे सब ने कहा, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, तो यकीनन हमारा भी पुराना ताल्लुक़ है, हम सब बज़्म तलबा के साथ रहे। राहिला रेडियो पे बहुत एक्टिव रही, लेकिन जैसे ही किसी ने एक्टिव होने की कोशिश की इनसे, तो ये रेडियो एक्टिव हो गई। आप जानते हैं रेडियो एक्टिव का काम क्या होता है।
راحلہ فردوس سے میں نے ان کے نام کا ایک مرتبہ مطلب پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جنت کے مسافر. تو مجھے یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر کسی نے ذرا بھی گستاخی کی تو فی الفور جنت کا مسافر بن جائے گا. تو یہ بہرحال راحلہ آتی رہتی ہیں, یہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, بہت ساری باتیں کہی جا چکی ہیں, انہیں اب جو ہے پھر نہیں کہا جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ راحلہ جتنی باقاعدگی سے پاکستان آتی جاتی ہیں اور جس طریقے سے ان کا اپنے وطن سے اپنے دوستوں سے رشتہ برقرار ہے, ایسا بہت کم ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں, وہ جو کہا گیا کہ وہ کسی نہ کسی مجبوری, مصروفیت یا کسی بھی طریقے سے وہ اس قدر مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں یا ان کے اپنے مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ پھر ان کا اپنے دوستوں سے تعلق جڑا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن راحلہ جب یہاں آتی ہیں تو یہاں سب سے بڑا کام جو کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود وہ دوست جو برسوں ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے, راحلہ اتنی دور سے آتی ہیں, انہیں آپس میں ملا دیتی ہیں, جیسے اس محفل میں. تو یہ بڑا کام ہے. ہماری دعائیں راحلہ کے ساتھ ہیں اور اللہ انہیں خوش رکھے, آتی جاتی رہیں. اور ابھی بھائی کی بات ہوئی تو بھیا بھائی آنے والے ہیں, سب سوچ سمجھ کے بولا کرو. بہت شکریہ. تھینک یو. اشعار اشعار مجھے بڑی مشکل سے یاد ہوتے ہیں. سر وہ نوحہ پڑھیں گی. اچھا 2 شعر. انا کا زہر بدن میں اتار لیتا ہوں, انا کا زہر بدن میں اتار لیتا ہوں, تیرے وصال کی خواہش تو مار لیتا ہوں. اگر یہ درد محبت بہت ستاتا ہے, اگر یہ درد محبت بہت ستاتا ہے, میں زیر لب تجھے اکثر پکار لیتا ہوں. کیونکہ شادی کے بعد زیر لب ہی پکارا جا سکتا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ نہیں قریشی صاحب. آنے کے بعد جیسے ہی میں ہال میں داخل ہوا تو عزیر احمد مدنی نے مجھے اشارہ کیا کہ یہاں تشریف لے آئے. اس کے بعد نئی قریشی نے بھی اس جانب اشارہ کیا. تو چونکہ ایک تحقیقی مقالہ علی حسن ساجد پیش کر رہے تھے, ویسے تحقیقی مقالہ جو ہے وہ میں ان سے کئی بار سن چکا ہوں اور اس تلاش میں ہوں کہ جس طرح سے نیوز بلیٹن راحلہ نے ان کو دیا تھا, یہ مقالہ کس نے دیا تھا. اقبال لطیف بھائی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, میری نظر نہیں پڑی, جب میں بیٹھا تو میں ان کو دیکھا. اور اقبال بھائی کی یہ مہربانی ہے اور بشیر سدوزئی جو آرٹس کونسل سے اس کو گورننگ باڈی سے وابستہ ہیں, ان دونوں افراد کہ یہ ہمیں بزم فراہم کرتے رہتے ہیں, مل بیٹھنے کا بہانہ فراہم کرتے رہتے ہیں. یونس حمدن صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت سارے یار دوست ہیں. صرف اتنی سی بات عرض کروں گا کہ ابھی جیسے عزیر نے ذکر کیا کہ راحلہ فردوس کے معنی کیا ہے اس لفظ کے. انہوں نے کہا کہ جنت کی طرف روانہ ہونے والے یا موجود ہونے والے یا ہونے والے فرشتے. تو ہونے والے تو بینوی ہوتے ہیں یا رشتے ہوتے ہیں. مجھے جو لفظ سمجھ میں آیا راحیلہ, را فارسی میں کہتے ہیں اشارے کے لیے اور ہیلا کہتے ہیں بہانے کو. تو یہ مل بیٹھنے کا بہانہ ہے کہ آ جائیے مل بیٹھیے. تو وہ یہ ریسرچ میں آپ کو پیش کر دوں گا. اس پر ایک تحقیق مطالعہ آپ بھی علی حسن ساجد کی طرح لکھ دیجیے گا. ایک اور پی ایچ ڈی, 2 پی ایچ ڈی تو ہو جائیں گے. ابھی نعیم بھائی نے اشارہ کیا کہ جب آپ کل مجھے انہوں نے فون کیا تھا کہ لازماً آنا ہے تو 1-2 اشعار بھی آپ سنا دیجیے گا. تو عزیر احمد مدنی نے کچھ جسارت کی زیر لب بتانے کی, تو میں ببانگ دہل بتانے کی ضرورت کر رہا ہوں. تو موبائل آن کر لو, نمبر ملا لو اور وہاں سے مائک آن کر دو. میں نے اشارہ دے دیا نا کہ موبائل آن کر دو, نمبر ملا لو اور آواز پہنچوا دو, کیونکہ
इलेक्ट्रिक का ये पुराना काम है, पहले जबकि एसी होता था। ज़रा सा जो हम मुस्कुरा लेते हैं, ज़रा सा जो हम मुस्कुरा लेते हैं, बता दे कि हम तेरा क्या लेते हैं। तेरा नाम लेके मेरे यार सब, तेरा नाम लेके मेरे यार सब मुझे गुफ्तगू में लगा लेते हैं। चढ़ाते तो हैं मुझको सीढ़ी पे सब, इकबाल भाई थोड़ी सी तवज्जो आपको चाहूँगा कि चढ़ाते तो हैं मुझको सीढ़ी पे सब, मगर फिर उसी को हटा लेते हैं। ख्यालों ने बुत जो तराशे कभी, ख्यालों ने बुत जो तराशे कभी, शरीयत के डर से गिरा लेते हैं। कदम जो जुनून ने उठाए कभी, कदम जो जुनून ने उठाए कभी, खिरद वाले पहरे लगा देते हैं। फलक क्यों करेगा हमारा शुमार, फलक क्यों करेगा हमारा शुमार, सितारे कतारे लगा लेते हैं। चलो गाजी जो भी हैं तमगे मिले, चलो गाजी जो भी हैं तमगे मिले, किसी रह गुजर पे सजा लेते हैं। तो ये नईम साहब आपकी हस्ब हुक्म चंगा शार, बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। और राहिला का आना एक मिलने का बहाना, ये मिलने का बहाना होते रहना चाहिए। आज शौंसे का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये हॉल फराहम किया, और बशीर सिद्दुज़ई का शुक्रिया कि उन्होंने ताम का भी एहतमाम कर रखा है। बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। साजिद साहब के कमरे में बैठा था तो तज़किरा हुआ कि राहिला फ़िरदौस आई हुई है। मैंने भाई ये जन्नत की हवा अगर आई हुई है तो हम इससे महरूम क्यों रहें। अच्छा, हमारा तो बड़ा पुराना राब्ता रहा है, ये बहुत जूनियर रही है। अच्छा, यहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई कि बज़्म तलबा से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि मैं भी उसी बज़्म तलबा से निकला और फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा। फिल्म इंडस्ट्री में गया, 12 साल वहाँ रहा, फिल्में लिखी, अदब, कालम निगारी, और अब मैं अमेरिका में हूँ और राहिला फ़िरदौस भी अमेरिका में है। अच्छा, वो मेरी पहली मुलाकात बड़ी दिलचस्प रही। 14 अगस्त का प्रोग्राम था तो पाकिस्तान में वो जो एम्बेसी है वो प्रोग्राम करती है यौम पाकिस्तान पर। तो पता चला जब मैं पहुंचा अपने एक दोस्त के साथ तो वहाँ की रूह रवां जो थी राहिला फ़िरदौस थी। बड़े अरसे के बाद मेरी मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। तो बाकायदा अमेरिका में इन्होंने अपनी शख्सियत को जिस तरह मतलब ये रखा है तो उनमें ये समझ लें कि ब्रॉडकास्टर तो ये कराची में रही हैं और नुमाया तौर पर रही हैं। और उस कम उम्री में जब ये ब्रॉडकास्टर थी, ये मुझे पता है कि सफ़े अव्वल में इनको उस वक्त रखा गया था जब उस उम्र की कोई लड़की सफ़े अव्वल में नहीं थी ब्रॉडकास्टर। मुझे इस बात का ऐसा, क्योंकि टेलीविज़न भी रेडियो भी मेरा एक घर का हिस्सा रहा है, तो वहाँ की शख्सियत में मेरी वाक़फ़ियत रही है। अच्छा, फिर नात ख़्वानी के अंदर इन्होंने अपना जो अंदाज़ मुनफरिद इख्तियार किया था, तो मैं कहता हूँ ये वो शख्सियत है। कहते हैं ना कि बाज़ शख्सियतें जो ना फूलों का गुलदस्ता होती हैं, उनमें से राहिला एक शख्सियत है कि इनकी शख्सियत के कई पहलू हैं और ये जिस जगह जाती हैं यानी अपनी खुशबू बखेर देती हैं, अपनी गुफ्तगू से भी, अपने लबो लहजे से भी और अपनी शख्सियत से भी। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं ये तकरीब में भी आया, तो मैं तो बहुत ममनून हूँ कि मुझे अपने भाई ने ये बड़े बहुत अरसे बाद मुझे मिले। यहाँ मेरे बहुत पुराने दोस्त मिल गए, इकबाल लतीफ़, फिर अली हसन साजिद, अनीफ अहमद और इकबाल लतीफ़, इन सब ने जो गुफ्तगू की है, मैं कहता हूँ ये तो किताब लिखी जा सकती है राहिला फ़िरदौस पर। बहरहाल कालम तो मैं लिखता रहा हूँ इनके लिए, और किताब लिखी जा सकती है तो कोई ना कोई ज़रूर इन पर किताब भी लिखेगा। तो ये वो शख्सियत है। तो बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, जब ये अमेरिका आई ना तो इन्होंने नात ख़्वानी को जो वहाँ फ़रोग़ दिए ना, ये एक बहुत बड़ी बात की इन्होंने कि नौजवान लड़कियों को नात ख़्वानी की तरफ राग़िब किया, और फिर उन्होंने ये बताया कि नात ख़्वानी किस तरह की जाती है, उसके जो मतलब नात ख़्वानी की जो बारीकियाँ हैं
انہوں نے وہ سمجھایا انہیں، یعنی ایک قسم کی یہ اکالیب کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کی شخصیت کے یعنی اتنے پہلو ہیں کہ آپ ان کو رائٹر بھی سمجھ لیں، براڈ کاسٹر بھی سمجھ لیں، اور کمپیئر بھی سمجھ لیں، اور نعت خواہ تو خیر یہ ہیں، لیکن وہاں جس طرح یہ تقریبات سجاتی ہیں، یہ جس حسن سے ان تقریبات کو مطلب یہ سجاتی ہیں، یہ ان کا حصہ ہے۔ تو وہاں ان کی شخصیت کا یہ پہلو بھی ہے کہ انہوں نے نعت خوانی کو فروغ دیا، اور نوجوان لڑکیوں میں خاص طور پر اس نعت خوانی کو انہوں نے آگے بڑھانے کا بہت بڑا ایک فریضہ انجام دے دی۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی۔ بہرحال آج کی تقریب میں شامل ہو کر میرے لیے اعزاز ہے کہ میں یہاں آیا، بڑی نوازش۔ اچھا چلیے، شاعر کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا تو ہوتا ہی ہے۔ ایک غزل آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا، خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا، خود کو یوں آزما کے دیکھا تھا، خود کو تم سا بنا کے دیکھا تھا، خود کو یوں آزما کے دیکھا تھا، ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے، ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا، ہم نے دنیا کی ہر خوشی کے لیے تم کو دنیا بنا کے دیکھا تھا، اور کہتے ہیں کہ پھول ہی پھول کھل گئے ہر سو، پھول ہی پھول کھل گئے ہر سو، ایک پودا لگا کے دیکھا تھا، پھول ہی پھول کھل گئے ہر سو، ایک پودا لگا کے دیکھا تھا، اور پیار سے بن گیا وہی موتی، پیار سے بن گیا وہی موتی، ایک پتھر اٹھا کے دیکھا تھا، پیار سے بن گیا وہی موتی، ایک پتھر اٹھا کے دیکھا تھا، اور راہ گزر ان کی ہو گئی روشن، راہ گزر ان کی ہو گئی روشن، ہم نے دل کو جلا کے دیکھا تھا، راہ گزر ان کی ہو گئی روشن، ہم نے دل کو جلا کے دیکھا تھا، اور جتنے دشمن تھے، جتنے دشمن تھے دوست بنتے گئے، خود کو تھوڑا جھکا کے دیکھا۔ جیسا کہ آج راحلہ فردوس کے بارے میں ان کے تمام دوستوں نے اپنے خیالات بتائے، اور جو سن کے سب سے زیادہ علی صاحب کی جو مکالمہ تھا بہت مجھے پسند آیا۔ راحلہ سے میری مختصر سی ملاقات، لیکن اس میں نے ان کے دیکھا کہ وہ دوستوں کے جو دوست ہیں، تو اس پہ میں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ ایک خوشی کی تلاش رہتی ہے، ایک خوشی کی تلاش رہتی ہے، زندگی کی تلاش رہتی ہے، دوست کھو جاتے ہیں مگر پھر بھی، دوست کھو جاتے ہیں مگر پھر بھی دوستی کی تلاش رہتی ہے۔ راحلہ کی جو ان کے دوستوں نے بتایا، میری تو ان سے ملاقات نہیں تھی لیکن آج ملاقات ہوئی، اور ان کو دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ اتنی بہادر اور نڈر خاتون ابھی بھی ہونی چاہیے تھی ہمارے پاس، لیکن آتی جاتی رہتی ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ اور دوستوں کی تو دوست ہیں، تو اس کے لیے پھر ایک ان کے لیے ہے کہ خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں، خواہش ہجر تو نہیں لیکن آرزوئے وصال رکھتی ہوں، پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے دوستی میں کمال رکھتی ہوں۔ اور جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی غصے میں اور اپنے دوستوں کے کوئی ان سے فری نہیں ہوتا تھا، تو اس پہ بھی یہی ہے کہ شازیہ جو کسی کو دے دھوکا، شازیہ جو کسی کو دے دھوکا، اس کا جینا محال رکھتی ہوں۔ تو یہ سب میں نے جو کہا ہے راحلہ کے لیے کہا ہے۔ راحلہ بہت اچھی دوست ہیں، اور اتنی پیاری خاتون یہاں سے چلی گئیں، اور وہاں جا کے وہ جو ایمبیسی میں اپنے پروگرام کرتی ہیں، اور وہاں کی خواتین کو جو نعت خوانی کی طرف راغب کیا، اور ایک ایک اس کے رموز اور اس کی باریکیاں بتائیں۔ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں بہت کمی محسوس ہوتی ہے، پاکستانی جب کوئی پروگرام ہوتے ہیں وہاں پر اگر اس طرح کی خاتون اور یا شاعر حضرات ہیں، وہ اپنا بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ یہ اسی طرح آتی جاتی رہیں، ہم دوستوں میں دوستی قائم رکھیں۔ تو کچھ کہنا چاہوں گی کہ بڑی دل نشیں فضا ہے،
بڑی رازدہ ہوا ہے، بڑی دل نشی فضا ہے، بڑی رازدہ ہوا ہے، تو کہے تو تجھ سے کہہ دوں میں یہ دل کی بات جانا، تو کہے تو تجھ سے کہہ دوں میں یہ دل کی بات جانا۔ ہوا خوف ہجر طاری، ہوا خوف ہجر طاری، ہے عجیب مجھ پہ شازی، کہیں بیت ہی نہ جائے یہ حسین رات جانا۔ بہت شکریہ۔ بھائی کی اتنی سحر انگیز گفتگو، اس کے بعد اقبال بھائی کی ماضی کے دریچوں سے شاندار باتیں، پھر علی حسن ساجد کا مقالہ، اس کے بعد میری کچھ کہنے کی گنجائش رہتی ہے کیا؟ آج سے 10 سال قبل، آج سے 10 سال قبل 1980 میں، آج سے 10 سال قبل 1980 میں، جی کیونکہ نہیں میں 30 سال اسکیپ کر دیے نا تاکہ آپ کو ہماری اور ان کی عمروں کا اندازہ نہ ہو سکے۔ بہرحال 1980 سے ہماری وابستگی بہت شوق و چنچل اور نڈر اور بے باک سی لڑکی جب SW میں داخل ہوتی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے، اسٹوڈنٹ جو تھے، وہ ڈر کے مارے ایک سائڈ ہو جاتے تھے کہ اگر راحیلہ سے کوئی ہینگی پینگی کری تو اس سے منہ کی کھانی پڑے گی، لہذا بہت ہی گھبرائے ہوئے سہمے ہوئے رہتے تھے۔ لیکن یہ راحیلہ کا بڑا پن ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے دوستوں کا، کولیگس کا، اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا، اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ 1980 سے ہفتہ کتاب کے موقع پر ڈور ٹو ڈور جا کر، شاپ ٹو شاپ جا کر SW کے لیے اور ان مستحق اور نادار اسٹوڈنٹس کے لیے عطیات جمع کیے، اور ہم سمجھتے ہیں، بلکہ میں اور میری ٹیم جس میں رفیق مجید بھی شامل ہیں، جس میں بشیر صاحب ہیں، جس میں ساجد صاحب ہیں اور دیگر ہمارے بہت سارے دوست ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ SW کے حوالے سے، اس کے پلیٹ فارم سے جو ہم نے خدمت کی، آج الحمدللہ سب اپنے اپنے مقام پہ اچھے عہدوں پر، اچھی جگہ پر فائز ہیں، تو یہ اسی کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر کہ یہ اسی کا صلہ ہے۔ راحیلہ فردوس کے بارے میں مزید میں کیا کہوں، اس لیے کہ میں پچھلی بے شمار تقاریب میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، اور اب میں وہ باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں مجھ پہ یہ الزام نہ آ جائے کہ میں نے باتیں ادریس بھائی کی طرح کہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں۔ بہرحال آپ سب کا بہت شکریہ۔ راحیلہ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جب کراچی، بلکہ جب امریکہ جاتی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے، تو اب کراچی میں آپ کو اتنا ویلکم کہا جاتا ہے اور اس قدر آپ کے ساتھ تقاریب منعقد ہوتی ہیں، تو یہ اور اتنے اچھے دوست احباب آپ کو میسر ہیں کہ جو آپ کے ساتھ نشست رکھتے ہیں روزانہ، جب صبح کو فیس بک کھولتے ہیں یا ٹویٹر یا واٹس ایپ، تو معلوم ہوا کہ راحیلہ نے آج صبح کو یہ خواتین و حضرات کہنے سے زیادہ میں اپنے دوست کہوں گی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز پائی ہے وہ ہے دوستی کا رشتہ، اور آپ تمام لوگوں کی محبتوں کا رشتہ، اور جب محبت مل جائے تو زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، اور ایسی محبت جس میں کہ آج مختلف ہمارے شعبے کے جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے سامنے، بے شک یہ آرٹس کونسل جس کا میں بھی ایک حصہ ہوں، احمد شاہ صاحب، ان کی محبت، بشیر بھائی، نعیم قریشی اور جتنے بھی دیگر دوست، اقبال بھائی، آپ لوگوں نے بڑی محبت ہے آپ کی کہ آج اس تقریب کا اہتمام کیا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرا اتنا زیادہ آنے کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے تو کہیں لوگ یہ نہ کہتے کہ قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا، لیکن میں نے اس قدر کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی تسلی اور اطمینان ہوا کہ چلو ابھی محبت کا یہ رشتہ اسی طرح برقرار ہے اور چلتا رہے گا۔ چند اشعار سے میں اپنی بات کا آغاز کروں گی۔
آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا، آپ کیا جانے مجھ کو سمجھتے ہیں کیا، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس قدر پیار اتنی بڑی بھیڑ کا میں رکھوں گا کہاں، اس قدر پیار رکھنے کے قابل نہیں میرا دل میری جان۔ مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، سوچ لو دوستو، مجھ کو اتنی محبت نہ دو دوستو، سوچ لو دوستو، پیار ایک شخص کا بھی اگر مل سکے تو بڑی چیز ہے زندگی کے لیے۔ آدمی کو مگر یہ بھی ملتا نہیں، یہ بھی ملتا نہیں۔ مجھ کو اتنی محبت ملی آپ سے، یہ میرا حق نہیں میری تقدیر ہے۔ میں زمانے کی نظروں میں کچھ بھی نہ تھا، میری آنکھوں میں اب تک وہ تصویر ہے۔ اس محبت کے بدلے میں کیا نظر دوں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ عزتیں، شہرتیں، چاہتیں، الفتیں، عزتیں، شہرتیں، چاہتیں، الفتیں، کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں۔ آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے، وہ بھی ایک دور تھا۔ آج اتنی محبت نہ دو دوستو کہ میرے کل کی خاطر نہ کچھ بھی رہے۔ آج کا پیار تھوڑا بچا کر رکھو میرے کل کے لیے، کل جو گمنام ہے، کل جو سنسان ہے، کل جو انجان ہے، کل جو ویران ہے۔ آج مجھے جب اس خوبصورت محفل میں آپ دوستوں کے درمیان آنے کے بارے میں 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ تقریب جو ہے منعقد کی جا رہی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، میرا آنا جانا یہاں پر لوگوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا کر رہنا چاہتی ہوں۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو دلوں میں گھر بنانے کا جو معاملہ ہے، آپ جتنے بھی لوگ اتنے پیار سے جب بات کرتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ مجھے اپنی ہستی کا ادراک جب ہوتا ہے، میں سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہوں کہ میں واقعی اس قابل نہیں ہوں۔ میری جب ماضی کی زندگی پر نظر جاتی ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا 30 سال کا تعلق، 32 سال کا، 40 سال کا، جتنے سال آپ بڑھاتے جا رہے ہیں اتنا اتنا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور سالوں کو اگر آپ نمبروں سے نہ کاؤنٹ کریں تو یقیناً میں کہوں گی کہ یہ سال میری زندگی میں ایسے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ایک لمحہ تھا، ایک پل تھا جو زندگی میں آیا اور چلا گیا۔ کیونکہ جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں، زمانے طالب علمی کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح انیق احمد نے کہا کہ جی میں جو 2 چوٹی باندھ کر اور چشمہ لگا کر مختلف مقابلوں میں جایا کرتی تھی، تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم لوگ جتنے بھی اپنے اس زمانے کے لوگوں کو اگر دیکھیں، آج ہم لوگوں کے چہرے اور ہم لوگوں کی شخصیتیں جیسی ہیں ایسی تو بالکل نہیں تھی۔ نفیس بھائی ایسے تو نہیں تھے آپ کبھی بھی۔ ادریس غازی آپ تقریر کرتے کس طرح نظر آتے تھے؟ ہاں نہیں، قریشی صاحب بتائیے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج جو شخصیتیں ہماری بن چکی ہیں، یہ سمجھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے آپ کو پایا ہے، اور وہ جو زندگی میں ہم نے زندگی کی چیزیں سیکھی ہیں وہ ہماری زندگی کا حصہ بن کے ہمارا حال بن گئی، اور اب آنے والے دنوں میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں، وہی ماضی ہے اور آج جو حال ہے، اور مستقبل کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو ہماری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پلٹ کر دیکھیں تو یہی دوست ہیں، یہی تعلق ہے، یہی محبت ہے۔ اور جب کبھی میں بات کرتی ہوں کہ جی اس زمانے میں سیدہ نقوی، جن کا نام میں اگر نہ لوں تو میری کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پہلی بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ راحیلہ ہم کسی مقابلے میں جا رہے ہیں، تو میں کبھی کسی مقابلے میں گئی نہیں تھی اور مجھے یہ ڈر تھا کہ مجھے کہیں دور جانے کی عادت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھ پکڑا اور ہم جو ہے ایک ساتھ چلے اور مقابلوں میں شرکت کرنا شروع کر دی۔ تو سیدہ ہی میری زندگی میں ایک بہت اہم شخصیت ہے کہ جنہوں نے مجھے ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ کا راستہ دکھایا۔ سیدہ میری وہ دوست ہیں جنہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے مختلف موضوعات پر بحث کر کے تقریریں کرنا سکھایا بھی اور سیکھا بھی۔
اور ساتھ ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن میں قدم رکھا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ان تمام اداروں میں کام کر رہی تھی، اور جب انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور اپنے ساتھ ساتھ آگے گرو کرنے میں آپ کی مدد کرے، آپ کو سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائے۔ تو آج بھی جب سیدہ کو میں نے کال کیا تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تم ہوتی تو مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوریوں کی، بہت سارے لوگ بہت ساری بات کہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ زندگی جو ہے اس میں ہمیشہ آپ کو دوسرے دوستوں کے بارے میں پازیٹیو ہو کر سوچنا چاہیے، کبھی بھی ان کی نگیٹیوٹی کی طرف آپ کی سوچ نہیں جانی چاہیے کہ شاید کسی وجہ سے غلط بات سوچ کے، نہیں، ہمیشہ خوشگمانی کے ساتھ کہ ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے مسائل ہوں کہ وہ یہاں موجود نہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کو ہمیشہ بڑی ہی پیار اور محبت سے دیکھا، اور مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ زندگی میں مجھے جو آج مقام ملا وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے ہی ملا ہے۔ بزم طلبہ کا زمانہ میں یاد کرتی ہوں، قمر جمیل صاحب کا ذکر آیا، خواجہ بیگم صاحبہ، اور اس دوران جو سیدہ کے بعد دوسری شخصیت مجھے ملی اس کا نام عزیر احمد مدنی، اور ان کے ساتھ خطوں کے جوابات دیتے ہوئے ہم نے بہت سارے سبق سیکھے، اور ایسی ایسی دلچسپ باتیں اس دوران ہوا کرتی تھیں، ایسی ایسی کہانیاں جو جب ہم دہراتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ واقعی اس وقت زمانے طالب علمی میں انسان کیا کیا کچھ کرتا ہے، اور وہ آج بھی جب وہ کڑکا نے سٹے کیک آف پین یاد کرتا ہے، کہاں ہے یہ کڑکا نے سٹے کیک آف پین کا مطلب مجھ سے پوچھتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں کہ پہلے اس کا مطلب بتاؤ، پھر اس کے بعد ہم کوئی اور بات کریں گے۔ تو عزیر احمد مدنی، آپ نے حقیقتاً میں سمجھتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر جس طرح خطوں کے جوابات دیے تھے، وہ خط جو کبھی کبھی آتے بھی نہیں تھے اور ہم ان خطوں کے جوابات دیا کرتے تھے، تو زندگی کے وہ خوبصورت لمحات میں کبھی بھول نہیں سکتی، کیونکہ ان کے ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور یہ میری شخصیت کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں انہوں نے بتایا کئی بار، لیکن میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہوں جو میں یہاں نہیں بتاؤں۔ ہاں، اصل میں دوست وہی ہوتا ہے جو ان کی باتیں نہ بتائے، باتیں بتانا بہت آسان ہوتا ہے، باتیں چھپانا مشکل ہوتا ہے۔ نہیں، بعد میں بتاؤں گی فوزیہ کو۔ تو یہ ایک عزیر کے ساتھ جو ہم نے وقت گزارا ماشاءاللہ ریڈیو پاکستان، اچھا مجھے ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ کے علاوہ کچھ اور کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اسی دوران نہ جانے کیسے درخشاں پروگرام میں جاتے ہوئے اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کا جو ہمارا ایک پروگرام تھا، اس میں بشیر بھائی، طارق بھائی، ہم سب لوگ جو تھے اس کنونشن میں بڑے مصروف تھے، اور اس میں ہوسٹنگ کا مجھے موقع ملا، تو اس میں اقبال حیدر مرحوم جو تھے وہاں آئے اور انہوں نے درخشاں پروگرام میں آنے کے لیے ہمیں دعوت دی، اور میں آج بھی یاد کرتی ہوں کہ زندگی میں شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن جیسی جگہ پر قدم رکھنے والی ہوں۔ درخشاں پروگرام میں شرکت کے لیے گئی، اس کوریڈور میں کھڑے ہو کے میں نے سوچا کہ اب میرے لیے اگلا قدم اگر ہو سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ میرے گھر سے مجھے بہت ساری جگہوں پر جانے کی پرمیشن نہیں تھی، لیکن وہاں سوچا کیا کر سکتی ہوں، تو پھر مجھے سامنے ہی نیوز روم کا دروازہ نظر آ گیا، تو سوچا چلو ایک اپلیکیشن دے دیتے ہیں، کیا ہوا۔ اور جب اسی طرح جب میں نے اپنے لیے جب سوچا تو اس بات میں علی حسن ساجد کے لیے بھی ایسے ہی سوچا کہ بھئی اچھا ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ اگلے قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بڑھیں گے تو اچھا ہے، راستہ جو ہے آگے کی طرف بڑھے گا، کارواں بنتا جائے گا۔ تو یوں ریڈیو پاکستان سے جو میرا ٹی وی کا سفر تھا وہ بہت ہی ریڈیو کا کم اور اچانک سے ٹی وی کا بن گیا، اور میں نے وہاں پر آڈیشن دیا۔ میں تو منور مرزا صاحب سے کہہ کر آئی تھی کہ آپ یہاں بغیر سفارش کے کسی کو آنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن آڈیشن دیا، اور آڈیشن میں نمبر تو یاد نہیں کر سکتی، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں تقریباً اسی طرح لوگ بیٹھے ہوئے تھے آڈیشن کے لیے، اور ان میں میرا انتخاب ہوا۔ اس وقت بھی میں نے 2 چوٹی پہنی ہوئی تھی، اور اس میں بھی میں جو تھی وہ اس وقت میں لینسز پہننے لگی تھی، تو آڈیشن میں کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد بس سمینہ قریشی ہوئی، ہمارے جتنے بھی پروڈیوسرز تھے، خاص طور پر ذکر کروں گی شاہد کامرانی صاحب کا۔ شاہد کامرانی صاحب جو تھے، جس طرح سے انہوں نے میری تربیت کی، اور جس طرح سے 6 مہینے بٹھا کر ٹیبل پر انہوں نے مجھ سے نیوز پڑھوائیں کہ نہیں آپ اسکرین پر جانے سے پہلے یہاں صحیح سے جو ہے وہ نیوز پڑھنا سیکھیں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری تربیت اس کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی، میں آج بھی مشکور ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ذکر کروں کہ جب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساحر لدھیانوی کا کلام پڑھ رہی تھی تو مجھے شہاب الدین صاحب وہ یاد آئے، کیونکہ شہاب بھائی کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں محبت نہیں، محبت کہو، تو ان سے میں نے بہت بہت بہت
سیکھا، اور وہ کہتے بھی ہیں کہ میں ہمیشہ پوچھنا پسند کرتی ہوں اگر کوئی غلطی ہو تو الحمدللہ میں اپنی زندگی میں اس بات پر جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں پر آج میری آنکھوں کے سامنے میرے اتنے پیارے دوست جن کے ساتھ میں نے پوری زندگی کا سفر کبھی آگے پیچھے تھوڑا تھوڑا گزارا، لیکن وہ زندگی کا سفر میرے لیے بہت ہی خوبصورت ہے. اور وہ جو آپ نے ابھی گانا سنا کے کہتے ہیں نا زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ ہم اکثر گاتے ہیں جب بھی کبھی لوگوں کی محفل ہوتی ہے اس میں ضرور گاتے ہیں، کیونکہ واقعی ہماری زندگی میں جو لمحات گزر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے، لیکن ان کی خوشبو ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی مہکتی رہتی ہے. اور وہ جو زندگی کا سفر ہے وہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں. اب ہم لوگوں کی زندگی میں ایک مخصوص وہ جو عمر کا حصہ تھا جو ہم نے ساتھ گزارا ہے وہی اصل میں انسان کی زندگی کا لمحہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے دوست بنائے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرتا ہے. تو وہ جو دوست اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب کیے ہیں ان کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں بہت بہت کم ہے. اور اگر آج اس جگہ پر میں ذکر کروں بشیر بھائی کا، بشیر بھائی آپ نے جس طرح سے ہمیں ڈانٹ کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن میں بہت ساری چیزوں میں شامل کیا اور سکھایا، میں اس کے لیے آپ سے یہ نہیں کہوں گی کیوں کیا، یہی کیا جو آج ہم کچھ بنے. آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جس کی وجہ سے پھر محبتیں بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت کے ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اس وقت دوستیاں ایسے نہیں ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم کسی مقابلے میں بھی جاتے تھے تو سب ایک دوسرے کو انکریج کرتے تھے، سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے تھے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ میں جیت جاؤں یا دوسرا تو ہار جائے، سب ایک دوسرے کی خوشی میں خوش تھے. آج زمانہ بہت بدل گیا ہے، زمانہ کتنا بھی بدل جائے میرے دوستوں آپ لوگ مت بدلنا. میں آپ لوگوں کی محبتوں کی قرضدار رہوں گی اور مجھے آپ کی یہ محبتیں جو ہیں وہ ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں. میں امریکہ سے بار بار بھاگ کے آتی ہوں تو آپ لوگوں کی وجہ سے. میری تو فیملی بھی یہاں نہیں وہیں پر ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں اپنے فرزان کی کہ جن کی وجہ سے میں بہت کچھ کرنے کی آج بھی قابل ہوں. انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، وہاں بھی تب بھی یہاں کی تب بھی. اور میری فیملی میرے بچے جنہوں نے ہمیشہ میری ان ایکٹیویٹیز میں میرا ساتھ دیا. تو بس آپ تمام لوگ جتنے بھی یہاں موجود ہیں، آرٹس کونسل کے، اسٹوڈنٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کے، سوشل اسٹوڈنٹس ویلفیئر آرگنائزیشن کے، اور ہمارے یونس ہمدم صاحب کے دور سے ہمارے ساتھ موجود. اور ہاں خاص طور پہ میں ابھی ایک شخصیت یہاں پہ داخل ہوئی ہے، مجھے تھوڑا سا ان سے جو ہے نا ان پہ غصہ بھی ہے، لیکن پھر بھی مشکور ہوں. رضوان جعفر بہت شکریہ، ہمارے اور آپ کے سب کے جانے پہچانے اینکر ہیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل ہو. ان سے بھی آپ کے ساتھ ملاقات رہی، بہت مشکور ہوں اپنا وقت نکال کے آپ ہمارے درمیان آئے. تو بس میں اور کیا کہوں، میرے پاس تو آپ لوگوں کی محبت کے سامنے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. تو بس شکریہ ادا کروں گی. اور